السلام علیکم دوستو، شرک پارٹ 3 شرک مکہ میں کیسے شروع ہوا۔ جس بھائی نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی یا پہلے نہیں سنی تو وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ضرور دیکھے۔ تو ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن لحی جو سفر پر گیا تھا، اس نے کچھ لوگوں کو مورتیاں پوجتے ہوئے دیکھا اور اس میں سے ایک مورتی وہ لے آیا۔ لانے کے بعد اس سے آگے کی کہانی اب شروع ہو رہی ہے۔ لایا اور اس نے کہا ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ ہنسی خوشی تیار ہو گئے۔ یہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر دھیرے دھیرے کعبہ میں اور مورتیاں آ گئیں۔ ان میں دو جو مین پرمکھ مورتیاں تھیں اس میں انصاف اور نائلہ بھی تھی۔ مورتیوں کے نام تھے یہ انصاف اور نائلہ۔ یہ زمزم نامک کنویں پر لگی تھی۔ اس سمے وہ بالکل پٹ چکا تھا۔ بہت سے تو اس کا نام تک نہ جانتے تھے۔ یہی نہیں، زیادہ تر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر الگ الگ علاقوں میں لگی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر عزا مورتی تھی جو قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ قریش قبیلہ تھا، اس کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ ثقیفہ ایک قبیلہ تھا۔ ثقیف کی جو مورتی تھی اس کا نام تھا، بڑی مورتی کا نام لات۔ اور دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی، ان کی مورتی کا نام تھا منات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ کعبہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بڑی آرزو اور تمناؤں سے بنایا تھا، اللہ کے حکم سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، اس لیے کہ لوگ توحید پر آ سکے اور یہ توحید کا مرکز بن سکے، رب کا سب سے بڑا گھر بننے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا۔ یہی اللہ کا گھر بت خانہ بن گیا، یعنی کعبہ میں اور مورتیاں رکھی گئیں اور یہ شرک کا کیندر بن گیا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کو بھول بیٹھے۔ اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی آواز بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے اس کی تصور بھی مشکل تھا کہ مورتی پوجا کے علاوہ بھی کوئی سچ ہو سکتا ہے۔ جس باپ نے مورتیوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد مورتیوں پر دل اور جان سے مرتے تھے، نچھاور ہو گئے تھے۔ یہ تھا پارٹ 3۔ انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ 4 شروع ہوگا کہ آگے کس کس طرح سے شرک نے اپنے پیر پسارے۔ تو پیارے نبی چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں۔ نبی کے چاہنے والے جو نبی کے بارے میں زیادہ تر جاننا چاہتا ہے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے کہ ہمارے تک دین کیسے پہنچا، وہ ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔